صلی علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. جس کے دل میں زیارت کی تمنا ہے میرے ساتھ سلام کے ان جملوں کو دہرائیے گا. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین وجاہد بالسیفین وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین وجعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین والتسعة من ذریة الحسین الذین من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال صادق الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام خرج الحسين عليه السلام على أصحابه فقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. فسأل أحدهم يا ابن رسول الله وما معرفة الله فقال معرفة أهل كل زمان امامه الذي افترض الله طاعته عليهم. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. اربعین کا دن نزدیک آتا جا رہا ہے. اس حوالے سے
ان 11 مجالس سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ موضوع کے تعارف سے پہلے سرنامہ کلام کے طور پر صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کا ایک فرمان آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا کہ جس میں چھٹے امام اپنے جد حسین علیہ السلام کا ایک کلام نقل فرما رہے ہیں۔ ہم یہاں کس کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ یقیناً عشرہ اربعینیہ، اس کی سب سے بڑی مناسبت سید الشہداء کی ذات اقدس ہے۔ اب ذرا یہ نگاہ کریں کہ خود سید الشہداء ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خرج الحسین علی اصحابہ، ایک روز، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق یہ میدان منا کا واقعہ ہے، امام حسین اپنے اصحاب کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے خطاب فرماتے ہیں، اور خطاب میں کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تبارک و تعالی ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے ہم بندوں کو فقط اس لیے خلق کیا کہ ہم اس کو پہچانیں۔ فَإِذَا، اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہچان لیں گے تو کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ امام حسین جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا عَرِفُوهُ عَبَدُوهُ، جب یہ بندے اپنے خدا کو پہچان لیں گے تو اس کی بندگی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ مولا ہم نے اگر بالفرض پہچان بھی لیا، ہم نے عبادت اور بندگی بھی کر لی، اب کیا حاصل ہوگا؟ ثمرہ کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا کہ فَإِذَا عَبَدُوهُ، توجہات میرے ساتھ ہے، فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، اللہ اکبر، کہ جب یہ لوگ اللہ کو پہچان لیں گے، اس کی بندگی اور عبادت بھی کرنے لگیں گے، تو اب اس کی بندگی کی وجہ سے انہیں کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا۔ جب وہ خدا کی بندگی کو آ جائیں گے تو غیر خدا ہر مخلوق کی بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، مخلوق کی بندگی اور سر جھکانے سے بے نیاز ہونا ہے تو کیا کریں؟ اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی کب ہو سکتی ہے؟ کہ جب اس کی معرفت ہو جائے، جب اس کی پہچان ہو جائے، آسان الفاظ میں۔ اب مجمع میں ایک سمجھدار بیٹھا تھا، اس نے اٹھ کر سوال کر لیا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں قربان جاؤں، وما معرفت اللہ، وہ خدا کہ جسے ہماری عقلیں درک نہیں کر سکتی، کیونکہ عقلیں زمان و مکان کو درک کرتی ہیں، عقلیں جسم و مادے کو درک کرتی ہیں، عقلیں محدود کو درک کرتی ہیں، جبکہ خدا لامحدود ہے، زمان و مکان سے منزہ اور مبرہ ہے، تو ہم خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر، بڑا ہی قیمتی سوال اور اتنا ہی حسین جواب میرے مولا کی جانب سے، اور یہیں سے میرے بافہم مجمع میرے منتخب کردہ موضوع تک پہنچ جائے گا۔ مولا وما معرفت اللہ، خدا کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، سید الشہداء فرماتے معرفت اہل کل زمان امامہم، خدا کی پہچان اور معرفت یہ ہے کہ ہر زمانے کا انسان اپنے زمانے کے اس امام کو پہچان لے کہ جس کی فرما برداری اللہ نے اس زمانے کے لوگوں پر واجب قرار دی ہے۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کے عظمت، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، بات کی اہمیت کو درک کیجئے، خدا کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک انسان اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان لے، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، امام حسین کے حکم کا امتثال کرتے ہوئے، بجاوری انجام دیتے ہوئے، یہ دن کے جو سید الشہداء سے مخصوص ہیں،
یہ مناسب جانا گیا کہ ان دنوں میں اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی حوالے سے میری گفتگو کا عنوان آفاق مہدویت۔ یقیناً آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ آج کل ہمارے ہاں جب بھی یا اکثر اوقات جب میرے 12ویں مولا کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ظہور سے پہلے کی علامتیں، اور جہاں کوئی دنیا میں کہیں جنگ ہو جائے چھوٹی موٹی، کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے، کہیں کوئی فساد ہو جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، تو امام کا ذکر عام طور پر اسی حد تک ہوتا ہے کہ امام کے ظہور کی نشانیوں پر جو روایات وارد ہوئی ہیں ان کو اپلائی کیا جاتا ہے، ان کی تطبیق کی جاتی ہے بہت زیادہ، اور اس سے سیاسی مفادات حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہاں اس موضوع کو بیان کرنے کا اور اس عنوان کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام تک یہ بات پہنچ جائے کہ میرے مولا آخر الزمان کی شخصیت سے متعلق کلام، میرے مولا کی معرفت کا موضوع اس سے بہت زیادہ وسیع تر اور بلند تر ہے، اس سے بہت زیادہ گہرا ہے یہ موضوع کہ فقط ظہور کی علامتیں اور ان کی تطبیقات تک اس موضوع کو محدود کر دیا جائے، جیسا کہ مع الاسف دیکھنے میں آتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر تطبیقات یا تمام ہی تطبیقات غلط کی جاتی ہیں، غلط اپلیکیشنز کی جاتی ہیں، ذاتی، سیاسی، اجتماعی، قومی مفادات حاصل کرنے کے لیے روایات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ اس طریقے سے وقت کے امام کے موضوع پر بحث کرنے کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اچھا، اکثر علامات ان کے ساتھ خاص اوقات کی تحدید کی گئی ہے ائمہ کی جانب سے، یعنی امام نے گویا، اگرچہ اس بحث پر بھی ہم تفصیلاً جائیں گے اگر انشاءاللہ خدا نے موقع دیا تو، امام نے جب کوئی علامت بتائی ہے تو اس کے بعد پے در پہ آنے والی دوسری علامت بھی بتائی ہے۔ جب لوگ کسی حدیث کی، کسی علامت کی غلط تطبیق کرتے ہیں زمانے پر، حالات پر، اور بعد میں وہ اگلا حادث رونما نہیں ہوتا، اگلا ماجرا نہیں آتا، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ کیا لوگوں کی تطبیق اور ان کی اپلیکیشن غلط تھی۔ لیکن ایک عام انسان کے ذہن میں یہاں روایات پر سے اعتقاد میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ بات پہنچ رہی ہوگی۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد مولا و آقا کی ذات اقدس اور آقا کی معرفت پر اس سے وسیع تر بحث کی جا سکے، اس سے زیادہ واضح طور پر معارف امام زمانہ کو بیان کیا جائے اور وقت کے امام کی معرفت میں اضافہ کیا جائے، ان کی پہچان میں اضافہ کیا جائے، تاکہ سید الشہداء آقا و مولا امام حسین کے فرمان پر عمل ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی ترتیب کو بیان کروں کہ ان 11 مجلسوں میں، ان 11 مباحثوں میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں کن مطالب کو پیش کیا جائے گا، میرا یہ کلام، یہ خطاب متوجہ ہے تمام عالم انسان سے، میں فقط یہاں موجود حضرات سے مخاطب نہیں ہوں، ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں، کچھ تمہیدی مراحل ہیں، گزر جائیں گے تو آگے انشاءاللہ جب روایات ائمہ کی روشنی میں معرفت امام زمان کا آغاز ہوگا اور سفر طے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ لطف محسوس کریں گے۔ ذرا سی توجہات میرے ساتھ رکھیے گا۔ ہر اس شخص سے مخاطب ہوں کہ جو خدا کی وحدانیت کا عقیدہ رکھتا ہے، کہ جو رسول اللہ کی نبوت اور رسالت اور ان کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے، کہ جو قیامت اور معاد کو تسلیم کرتا ہے۔ میں ہر اس مسلم سے مخاطب ہوں کہ جو قرآن کو اللہ کی لاریب کتاب مانتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔
امام مہدی کے بارے میں ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، یہ فقط شیعوں کے امام نہیں ہیں۔ اور بات کو اور واضح کرنے کے لیے فقط قرآن مجید کی ایک آیت پیش کروں گا، اور خدا کی قسم ہدایت پانے والے کے لیے ایک آیت قرآنی بھی کافی ہوتی ہے، اور جسے ہدایت حاصل نہ کرنی ہو اس کے لیے پورا قرآن بھی اتر جائے تو بھی اس کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ ایک آیت پیش کروں گا، تمام عالم اسلام سے مخاطب ہوں، سب بھائیوں کو دوستوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ کچھ نہیں کیجئے، قرآن مجید کو درمیان سے کھولیے، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، آپ کا بھی اور ہمارا بھی۔ 15ویں پارے کی 71ویں 71 آیت نمبر 71 سورہ مبارکہ بنی اسرائیل۔ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ اکبر، روز قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس دن، یوم، اس دن، ندعو، ہم پکاریں گے، کل اناس، ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، ہر انسان کو پکاریں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ کس نام سے؟ بے امامہم، اس کے امام کے نام سے پکاریں گے۔ اللہ اکبر، قرآن کی سری آیت کہہ رہی ہے روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ توجہ نہیں کی عزیزوں، یہ نہیں کہا گیا بے آبائہم، ان کے اجداد کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بھی نہیں کہا گیا بے نبیہم، کہ کل کو آ کر کوئی کہہ دے کہ ہمیں تو رسول کے نام سے پکارا جائے گا۔ نہیں، قرآن کو جہاں نبی کی بات کرنی تھی وہاں لفظ نبی استعمال ہوتا تھا، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا بے نبیہم، انہیں ان کے نبی کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ کل کو کوئی کٹ حجتی نہ کر سکے۔ توجہ ہے؟ یہ نہیں کہا گیا بے جماعتہم، کل روز قیامت تمہیں تمہاری سیاسی جماعت کے نام سے اٹھایا جائے گا، فلاں جماعت کے کارکن اٹھ جائیں۔ یہ بھی نہیں کہا گیا بے بلدانہم، ارے تمہیں تمہارے علاقوں کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ توجہ ہے؟ یہ ساری محبتیں بعد میں آتی ہیں، آل محمد کا رتبہ پہلے ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ توجہات میرے ساتھ ہیں عزیزوں؟ کسی منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یوم ندعو، تمام عالم اسلام توجہ کرے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن روز قیامت ہر کسی کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ابھی بھی بات واضح نہ ہو تو بات کو اور آسان کرتا چلوں، اس آیت کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس رحمت للعالمین سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، آقا کی ایک حدیث ہے کہ جو فی الجملہ الفاظ میں اختلاف ہے لیکن معانی و مفاہیم تمام کتب اسلامیہ میں متفقہ علیہ ہیں، تمام فرقۂ اسلامیہ میں موجود ہیں۔ بعض علماء نے تو اسے متواتر حدیث سے بھی تعبیر کیا، اتنی قوی السند حدیث۔ ہماری کتابوں کے حوالے کو چھوڑ دیجئے، ہمارے پاس بھری پڑی ہیں کتابیں اس قسم کی احادیث و روایات سے کہ جو امام کی اہمیت کو بتاتی ہیں۔ دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اور ان کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی کسی اور حوالے کی ضرورت ہوگی۔ پہلا حوالہ توجہ سے سنیے گا، خصوصاً سننے والے نوجوان، چاہے آپ کا عالم اسلام کے کسی فرقے سے تعلق ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب صحیح مسلم، کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ اس کتاب میں موجود ہر حدیث صحیح ہے؟ دوسری کتاب بہت بھاری نام، بہت بڑا نام، مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی کتاب، ان کا مجموعہ حدیثی، بڑا نام ہے برادران کے یہاں۔ ان دونوں ہستیوں نے اس حدیث شریف کو رسول اللہ سے نقل کیا، اور وہ کیا حدیث ہے؟ بہت معروف حدیث ہے، من ماتا
جو شخص مر جائے، جسے موت آ جائے، اور موت تو سب کو آنی ہے، کوئی موت سے تو منہ نہیں پھیر سکتا، توجہ ہے، من ماتا کس حال میں ملے، ولم یعرف امام زمانہ، جو اس عالم میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو۔ یا رسول اللہ کیا نتیجہ ہوگا؟ کیا سوال و جواب میں مشکل آ جائے گی؟ کیا قبر میں کچھ عذاب میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کیا پل صراط کو پار کرنے میں مشکل ہو جائے گی؟ کیا نیکیوں میں تھوڑی سی کمی رہ جائے گی؟ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اثرات ہیں۔ رسول فرماتے ہیں ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے، توجہ کیجئے گا، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ متفقہ علیہ حدیث۔ اب یہاں ہر سامع کو یہ سوچنا ہے، یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو میرے زمانے کا امام ہے۔ بعد پرانے دور کے محدثین کیا کہہ گئے کہ یہاں امام زمان سے مراد، اپنے زمانے کے امام سے مراد وہ حاکم ہے کہ جسے حکومت مل جائے، وہ جو اسلام کا حاکم ہو وہی تمہارے زمانے کا امام ہے، اس کی پہچان اور اطاعت ضروری ہے۔ اس دور میں یہ جواب شاید کوئی مان لیتا، لیکن آج کے جب جمہوریت کا بول بالا ہے، کہ جب ڈیموکریٹک دور میں ہم بیٹھے ہیں، کہ جہاں ایک نہیں کئی اسلامی ممالک ہیں اور ان کے کئی حکمران ہیں اور ہر کچھ عرصے میں حاکم بدلتا رہتا ہے، تو اب کسے آپ اپنے زمانے کا امام کہیں گے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے کہ جس کی امامت ہر زمانے پہ غالب ہے، کوئی ہے کہ جس کی امامت، کہ جس کا اختیار، کہ جس کا اقتدار سرحدوں کی حدود سے بالاتر ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ گفتگو مشکل تو نہیں ہے، ابھی میں تمہیدی مراحل میں ہوں، ابھی صلب موضوع میں داخل نہیں ہوا عزیزوں۔ توجہات میرے ساتھ رکھیے گا تو اسی طرح سفر میں لطف آتا رہے گا۔ وقت کے امام کا تذکرہ ہے، میرے اور آپ کے زمانے کے امام کا تذکرہ ہے، اس امام کا تذکرہ ہے کہ جس کے نام پر روز قیامت ہمیں اٹھایا جائے گا، کہ جو ہماری پہچان بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں، یہاں نبی نے، توجہ ہے آپ کی، یہاں نبی نے یہ نہیں کہا مات میتۃ الجہالہ۔ اللہ اکبر، عربی جاننے والا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، ایک عرب ملک میں مجلس سے خطاب ہو رہا ہے، مات میتۃ الجہالہ نہیں کہا نبی نے، میتۃ الجاہلیہ کہا۔ یہ نہیں کہا جہالت کی موت مرے گا، یہ کہا جاہلیت کی موت مرے گا۔ اللہ اکبر، یہ لفظ جاہلیت کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے عزیزوں؟ یہ دور اسلام سے پہلے کے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ ایک دور اسلام ہے کہ جب نبی کی بعثت ہو گئی، اس سے پہلے کے دور کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت۔ اللہ اکبر، گویا شاید رسول یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اب جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، ان کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، گویا کہ مجھ محمد کی بعثت پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ لیکن میں قربان جاؤں اسلوب آل محمد پر، طریقہ تخاطب اہل بیت پر، کہ جب ایک شخص چھٹے امام حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی آل محمد، کہ جب ایک شخص چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا فرزند رسول، آپ کے جد رسول کی حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ میرے نوجوان، تمام مسلمان نوجوانوں کو یہ حدیث حفظ ہونی چاہیے، یہ بنیادی عقائد میں سے ہے یہ حدیث، توجہ ہے؟ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ جس کا فقط محشر میں سوال ہوگا، نہیں، یہ وہ عمل ہے کہ جس پر اسلام کی موت اور جاہلیت کی موت میں فرق کیا جا رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ چھٹے امام سے آ کر سوال کیا مولا یہ حدیث آپ کے جد کی ہے؟ فرمایا لا شک فی، یقیناً ہمارے جد نے فرمایا ہے۔ مولا تو یہاں جاہلیت کی موت سے مراد آیا کفر کی موت ہے؟ اللہ اکبر۔ اب چھٹے امام کے حسین جملے سنیے گا، فرماتے ہیں لا ولیکن موت ضلالت، کفر کی موت کہنے کے بجائے مولا نے فرمایا یہ ضلالت کی موت ہے۔ ضلالت یعنی گمراہی کی موت۔ مسلمان 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کی کم از کم ابتدائی 2 رکعتوں میں وہ کون سا سورہ پڑھتا ہے کہ جسے نہ پڑھے تو نماز باطل ہے؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے بجبے سے، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے۔ وہ سورہ مبارکہ حمد ہے۔ کیا کرتے ہیں اس سورہ میں، کیا کہتے ہیں خدا کو مخاطب کر کے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے خدا مجھے ان لوگوں کے صراط پر، ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، مجھے ان کے راستے سے بچا لے کہ جو تیرے مغضوب علیہم بندے ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا مجھے ان سے بھی بچا لے کہ جو مغضوب علیہم کے چیلے ہیں، جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو ضالین ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے، توجہ ہے؟ یہاں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت ضلالت کی موت ہے، گمراہی کی موت ہے۔ یہ جاہلیت کی تفسیر میرے چھٹے امام نے کی ہے۔ توجہ ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنے بافہم مجمع کو۔ آج کل کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں۔ امام نے جاہلیت کی موت کا کیا ترجمہ فرمایا، کیا تشریح فرمائی؟ ضلالت اور گمراہی کی موت ہے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ جاہلیت کی موت یعنی ضلالت و گمراہی کی موت دراصل ہمارے ائمہ کا مزاج تکفیری نہیں تھا۔ جس تک بات پہنچ گئی ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، اس بحث کو منتخب کرنے کا مقصد معرفت امام زمان، آفاق مہدویت کے عنوان کو منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے وقت کے امام کے معارف منبر حسینی سے بیان ہو سکے، تاکہ سید الشہداء کے کلام کی پیروی ہو سکے۔ اور کیوں اس بحث کا نام آفاق رکھا گیا؟ افق مہدویت بھی تو رکھا جا سکتا تھا، اور افق کا مطلب تو میرا بافہم مجمع بخوبی جانتا ہے۔ ایک افق استعمال ہوتا ہے ہماری فضا کے لیے، افق پر چاند نمودار نہیں ہوا، عموماً یہی اعلان سننے ملتا ہے عید سے پہلے۔ افق پر مطلع ابر آلود ہے۔ ایک افق مجازن استعمال ہوتا ہے۔ ہم کس افق پر بات کر رہے ہیں، یعنی ہم کس سطح پر بات کر رہے ہیں، کس لیول پر بات کر رہے ہیں، میرے نوجوان دوستوں کے لیے موضوع کو آسان کرنے کے لیے۔ اور جب اس کی جمع آفاق آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مہدویت کی بحث اتنی وسیع و عریض ہے، اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس کے کئی افق ہیں، اس کی کئی سطحیں ہیں۔ اور یہی مقصد تھا اس عنوان کو منتخب کرنے کا، کہ ہمارے سامعین تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ عقیدہ مہدویت اور مہدویت کی بحث فقط علامات ظہور تک نہیں ہے، بہت وسیع بحث ہے۔ کتنی وسیع بحث ہے؟ کیوں اس بحث کا انتخاب کیا گیا؟ عزیزان محترم، مہدویت کی بحث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ یہ بحث ہمارے دین سے بھی بہت زیادہ مرتبط اور مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے، اور ہماری دنیا سے بھی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے۔ تفصیل آئے گی دنیا سے کس طرح کنیکٹڈ ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا لوگوں کو اگر کسی کی امید ہے کہ کوئی آ کر اس دنیا کے حالات کو بہتر کرے گا، تو وہ کون ہے؟ وہ فقط قائم آل محمد ہیں۔
اگر کوئی اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا تو وہ فقط قائم آل محمد ہے. اگر کوئی مظلوموں کی فریاد رسی کرے گا تو فقط قائم آل محمد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری دنیا ہے. امام مہدی کی بحث اور مہدویت کا عنوان ہماری دنیا سے بھی مربوط ہے اور ہمارے دین سے بھی بہت زیادہ گہرا تعلق رکھتا ہے. اصلاً دین کیا ہے؟ یا عقیدہ ہے، یا شریعت ہے، یا اخلاق ہے. کوئی تیسری چیز تو نہیں ہے دین میں. یا عقیدے کی بات ہوگی، یا شریعت یعنی احکام کی بات ہوگی، یا اخلاق کی بات ہوگی. یقین جانیے مہدویت کی بحث ان تینوں شقوں سے بہت زیادہ مربوط ہے. نہیں معلوم ان 11 مجلسوں میں کہاں تک ہماری بات مکمل ہو سکے گی، لیکن ایک ترتیب بحث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عقیدہ مہدویت ہماری دنیا سے بھی مربوط ہے، ہمارے دین سے بھی مربوط ہے. دین کیا ہے؟ یا عقیدہ ہے، یا شریعت ہے، یا احکام ہے، یا اخلاق ہے. مہدویت کی بحث ان تینوں چیزوں سے مربوط ہے. اور شریعت اور اخلاق کو ایک طرف سمیٹیے. سب سے پہلے سب سے اہم جز دین کا کہ جسے فقہ اکبر کہا گیا، عقیدے کی بحث. اصلاً اس سے بڑھ کر تو کوئی بحث نہیں ہے نا، اسی پر ہی تو نجات کا دار و مدار ہے. اگر عقیدے کی بحث اٹھائیے تو عقیدے کے بنیادی جز کتنے ہیں؟ چاہے آپ اصول دین کی بات کیجئے، چاہے اصول مذہب کی بات کیجئے، چاہے توحید اور خدا کی معرفت کو لیجئے، چاہے نبوت کو لیجئے. توحید اور معرفت خدا سے میرے مولا امام زمانہ کا موضوع انتہائی مربوط ہے. اگر نبوت کے عقیدے کی بات کیجئے تو انتہائی گہرا ربط ہے. اصلاً ہماری بحث کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نبوت کی بحث کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک نبوت عامہ کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت پر بات ہوگی، اور ان نبوتوں سے مہدویت کی بحث کا کیا ربط ہے. اور پھر نبوت خاصہ، میرے اور آپ کے دور کے نبی، ہمارے زمانے کے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی وآل محمد. اصلاً نبوت عامہ کے بعد نبوت خاصہ سے بحث ہوگی کہ خاص طور سے آخری نبی کی نبوت اور مہدویت کا کیا ربط ہے. وہ بنیادی ربط تو آپ کے ذہنوں میں ہے، اسمہ اسمی، کنیتہ کنیتی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، کنیت میری کنیت پر ہوگی. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں ذہن میں ہیں نا. تفصیل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خدا توفیق نصیب کرے گا تو بیان کریں گے جتنا اپنے وقت کے امام کا تذکرہ ہو سکے. پھر نبوت کے بعد توحید کی بات ہو گئی، نبوت کا تعارف ہو گیا. امامت سے بھی بحث مہدویت کا بہت گہرا ربط ہے، اور میں حقیر اس امامت کی بحث کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک امام مہدی اور مہدویت کی بحث کا عمومی طور پر امامت سے ربط، اور ایک جو صاحب عزا ہیں کہ جن کی مناسبت سے یہ مجالس جن کے ذکر کے لیے برپا ہو رہی ہیں، امامت خاصہ، مہدویت اور مولا و آقا حسین کا ربط، یہ الگ سے بیان ہوگا انشاءاللہ، اور یہ بہت تفصیلی ہے. نہیں معلوم میں ان 11 مجلسوں میں کہاں تک مکمل کر پاؤں گا. پھر جب توحید، نبوت، امامت ہو گیا، مہدویت کا قیامت سے بھی بڑا گہرا ربط ہے. اصلاً ایک بنیادی ربط تو آپ آیت میں سن چکے، یوم ندعو، یاد ہے نا مجمع؟ میرے ساتھ ہے، بھول تو نہیں رہے ہیں؟ یا دوبارہ پڑھ دوں؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. مہدویت اور قیامت کا ربط، اللہ اکبر. ایک ربط تو آپ نے سن لیا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا، اور ایک اس سے بڑھ کر سنیے کہ اگر روز قیامت کسی کا انتظار کر رہا ہے تو وہ میرا وقت کا امام ہے. اور اس سے بھی بہت زیادہ ربط ہے، تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی. یہ بحث کا ایک مختصر سا خاکہ ہے، ایک مختصر سا نقشہ ہے، ہمیں کس راہ پر چلنا ہے.
کن موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے، کن موضوعات پر روشنی ڈالی جائے گی، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب جب پیش کر دیا تو بغیر کسی تفصیل اور تطویل کے ہم اپنے گفتگو کے پہلے نقطے اور پہلی منزل پر آ جاتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا، کیوں ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا؟ کیونکہ مہدویت کا ہماری دنیا اور دین سے گہرا تعلق ہے۔ دین یا عقیدہ ہے یا شریعت ہے یا اخلاق ہے، اور پھر عقیدے میں بھی جو پہلا عقیدہ ہے، بنیادی ترین عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کی معرفت۔ اصلاً اس بحث کا مہدویت سے کیا ربط اور کتنا گہرا تعلق ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہیں سے میں باقاعدہ اپنے موضوع میں وارد ہو رہا ہوں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سماعتیں آمادہ ہیں، سننے کے لیے متوجہ ہیں، تو مل کر ایک صلوات پڑھیے میرے وقت کے امام کی عظمت پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، مہدویت کا معرفت اللہ سے، خدا کی معرفت سے ربط، اس کی ایک جھلک آپ سرنامہ کلام میں دیکھ چکے ہیں کہ جب تک امام کی معرفت نہ ہو اس وقت تک خدا کی پہچان اور بندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ ذرا بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں، ذرا بات کو اور گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ آفاق مہدویت عنوان ہے، بحث گہرائی میں تو جانی چاہیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر کوئی شخص کہ جس نے امام بارگاہ علی رضا کو نہ دیکھا ہو، یہاں کے پتے سے واقف نہ ہو، اور وہ مسجد امام حسین کے جو خنور میں واقع ہے، کہ جہاں کئی برس تک مومنین عزاداری انجام دیتے رہے، اگر وہ وہاں سے سفر کرنا شروع کرے اور اسے امام بارگاہ علی رضا کے دروازے پر پہنچنا ہو اور وہ راستے سے واقف نہ ہو، تو اسے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے۔ اسے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اسے کسی رہنمائی کرنے والے کی ضرورت ہوگی۔ پچھلے زمانوں میں وہ رہنمائی کرنے والا کوئی شخص ہوا کرتا تھا۔ آج کل زمانے نے ترقی کر لی ہے، یہ موبائل پر ایپلیکیشنز ہماری رہنمائی کر دیتی ہیں، یہ میپس ہماری رہنمائی کر دیتی ہیں، یہ GPS سسٹم ہمارا رہنما بن جاتا ہے۔ ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز کہ جو انسان کو راستے کی رہنمائی کرے، اسے عربی زبان میں دلیل کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے، کسی منزل پر لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ہر وہ شخص یا چیز کہ جو ہماری راستے کی رہنمائی کرے، اسے دلیل کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ مثال آپ نے ذہنوں میں محفوظ کر لی اور اس لفظ دلیل کو اپنے ذہن میں مرکوز کر لیا، اب امام کی روایت سنیے۔ میرے پانچویں آقا و مولا سرکار امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی، اپنے صحابی ابو حمزہ ثمالی سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ابو حمزہ جا کر پڑھیے گا ان کی تاریخ کو، کیا عظیم نام ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی تاریخ تو ذہنوں میں ہے نا، 5 اماموں کو دیکھا تھا، بالکل انہی کی مانند ہے یہ ابو حمزہ ثمالی۔ ابو حمزہ 5ویں امام کی خدمت میں آئے، اور روایت کسی عام کتاب سے نہیں پڑھ رہا، اصل مصادر کتاب کافی شریف شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ، معتبر سند کی روایت اپنے مجمع کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابو حمزہ 5ویں امام کی خدمت میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مثال ذہنوں میں ہے نا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ 5ویں امام ابو حمزہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ابا حمزہ یخرج احدکم فراسخ، تم میں سے کوئی شخص چند فرسخوں کے سفر پہ بھی نکلتا ہے، ہم اسے کلومیٹر کر دیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے۔ کوئی شخص چند کلومیٹر دور بھی جا رہا ہو اور اسے راستہ نہ پتا ہو تو کیا کرتا ہے؟ 5ویں امام فرماتے ہیں فَيَطْلُبْ لِنَفْسِهِ دَلِيلًا، تو اپنے لیے دلیل کو تلاش کرتا ہے جو اسے راستے کی رہنمائی کرے۔ اللہ اکبر، کہاں دائیں مڑنا ہے، کہاں بائیں مڑنا ہے، کہاں سیدھا چلتے چلے جانا ہے۔ توجہ ہے، ہر شخص جب دنیاوی راستے پر نکلتا ہے تو اپنے لیے دلیل کی تلاش کرتا ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں وَأَنْتَ
بطرق السماء اجہل منک بطرق الارض. نص سے روایت پیش کر رہا ہوں تبرکن و تیمنن، اور چونکہ میرا مجمع عربی سے واقف ہے، عربی سے آشنا ہے، روایت کے جملوں کا لطف محسوس کیجئے گا. وَأَنْتَ اے ابو حمزہ، تم زمین کے راستوں کے لیے تو دلیل تلاش کرتے ہو. جب تمہیں چند فراسخ یا کلومیٹرز کا بھی راستہ نہ پتا ہو تو بغیر دلیل اور رہنما کے نہیں نکلتے، جبکہ تم زمین کے راستوں کی نسبت آسمان کے راستوں سے زیادہ جاہل ہو، زیادہ نہ آشنا ہو. زمین کے راستے تو تم پھر جانتے ہو، آسمان کے رستوں سے تو تم بہت زیادہ نہ آشنا ہو. فرزند رسول کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَطْلُبْ لِنَفْسِكَ دَلِيلًا، اے ابو حمزہ آسمان کے راستوں کو طے کرنے کے لیے اپنے لیے دلیل کو تلاش کرو. اللہ اکبر. یہاں تک میرا مجمع میرے ساتھ آ گیا. اب یہاں فوراً سوال اٹھتا ہے، وہ کون ہے کہ جو آسمان کے راستوں پر میری دلیل بن سکے؟ وہ کون ہے کہ جو آسمان کے راستوں کی رہنمائی کر سکے؟ قسم بخدا تاریخ انسانیت میں فقط ایک ہے کہ جو مسجد کوفہ کے منبر پر یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ارے مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو، اس سے پہلے مجھے کھودو، جو چاہو پوچھ لو. کیوں؟ فَإِنِّي بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ، کیونکہ میں علی ابن ابی طالب زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانی رستوں کو جانتا ہوں. اللہ، ذرا صلوات پڑھیے امیر المؤمنین کی عظمت. اللہم صلی علی. بات پہنچ رہی ہے. وہاں ابو حمزہ کو کیا کہا؟ انت بطرق السماء اجہل. یہاں مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ انا بطرق السماء اعلم. ابو حمزہ تم زمینی مخلوق ہو، تم مادے کی خلقت ہو، تم مٹی سے بنے ہو. توجہ ہے، تمہیں زمین کے راستے زیادہ پتا ہیں، تم آسمان کے رستوں سے جاہل ہو. وہ کہ جو نور سے بنے ہیں، جو نور کی خلقت ہیں، وہ آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جانتے ہیں. یہاں تنبیہاً اپنے مجمع کے لیے دو باتیں عرض کرتا چلوں تاکہ بحث کا ربط واضح ہو جائے. مہدویت اور معرفت توحید. یہاں بہت سارے لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں، اس فضیلت کو بیان کرتے ہیں، تو آسمان کے رستوں سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ جو ہوائی جہاز کی نیویگیشن کے راستے ہیں. نہیں جناب، یہ مراد نہیں ہے. آپ حدیث کی مراد کو کم کر رہے ہیں، آپ حدیث کے معیار کو گرا رہے ہیں. یہاں زمین کے رستے سے مراد دنیاوی معاملات ہیں، اور آسمان کے رستوں سے مراد انسان کی روح کا ارتقاء ہے. وہ جو روح کی ارتقاء اور ترقی کا سفر ہے، وہ جو روح کی ہدایت کا سفر ہے، وہ جو ایک زمینی مخلوق کی روح کا اپنے خدا تک کا سفر ہے، اس سفر کو آسمانی سفر کہا جاتا ہے، اور یہ سفر آسمانی رستوں پر طے کیا جاتا ہے. اور اب سمجھیے علی کیا کہہ رہے ہیں، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. اب بعض شرارتی ذہن جب اس قسم کے فضائل کا بیان سنتے ہیں تو برداشت نہیں کرتے، چٹکلے چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کیا مطلب ہے، علی کو زمین کے رستے نہیں پتا تھے؟ اللہ اکبر. کوئی شخص کے جو ذرہ برابر بھی عربی سے واقف ہو، عربی کے مزاج سے واقف ہو، وہ اس مذاق کو، اس شرارت کو سمجھ لے گا. علی نے یہ کب کہا کہ میں آسمان کے رستوں سے تو واقف ہوں، زمین کے رستوں سے واقف نہیں ہوں؟ علی نے کیا کہا؟ توجہ ہے، علی نے کیا کہا؟ میں زمین کے رستوں کی نسبت آسمان کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں. اس سے یہ کہیں نہیں نکل سکتا کہ علی کو زمین کے رستے معلوم نہیں تھے. اور کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ علی کے جس کی نظروں کے سامنے یہ دنیا خلق کی گئی ہو. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ کوئی مشکل بحث تو نہیں ہے. اب علی کیا کرے کہ زمین کے رستے ہی محدود ہیں، زمین کے رستے ہی کم ہیں، تو جو ہو ہی کم اسے کم ہی جانا جاتا ہے. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ علی کہہ رہے ہیں میں زمین کے رستوں کی نسبت آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں. میں انسان کے جسم سے زیادہ اس کی روح کی رہنمائی کرنے آیا ہوں. اور وہ اپنے زمانے کا علی تھا
اور آج ہمارے زمانے کا علی ہے کہ جو پردہ غیب میں رہ کر یہ پکار رہا ہے، ارے سنو مخلوق خدا، میں بھی اس علی کا پوتا ہوں، اور میں بھی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اگر کسی کو خدا تک پہنچنا ہو تو فقط وقت کا امام ہی پہنچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھیے وقت کے امام کا عظمت پر۔ اللہ، امید ہے کہ یہاں تک بات واضح ہو رہی ہوگی، تھک کر تو نہیں سن رہے ہیں، توجہات میرے ساتھ ہے، جاگ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو اس شخص کی بات تھی کہ جسے دلیل تلاش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں اللہ تک پہنچنے کی واحد دلیل اور فقط ایک ذریعہ منحصر ہے راستہ، فقط میرے وقت کے امام کی معرفت میں۔ اللہ اکبر۔ زیارت جامعہ میں کیا کہا گیا؟ وَالْأَدِلَّاءُ عَلَى صِرَاطِهِ، میرا سلام ہو ان پر کہ جو خدا کے راستے پر دلیل ہیں، کہ جو خدا کا راستہ بتاتے ہیں۔ راستہ خدا کا ہے مگر بتائیں گے محمد و آل محمد۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کے عالم پر۔ اللہ، عزیزان محترم، یہ تو اس شخص کی بات ہوئی کہ جو چاہنے والا تھا، پانچویں امام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا تھا، کسب فیض کرنے والا تھا، تب امام نے اسے رہنمائی فرمائی کہ فَطْلُبْ لِنَفْسِكَ دلیلہ، اپنے لیے دلیل تلاش کرو۔ اس کا کیا کہ جو وقت کے امام کو نہ پہچانے، اس امر کو موہون جانے، بڑا ہی آرام سے اس امر پر توجہ نہ کرے، اس امر کو بہت ہی ہلکا اور سخیف جانے، اس کا کیا ہوگا؟ بہت ہی خفیف سمجھے جو اس بات کو، کہ جو قرآن کی آیت کو سن کر، پھر کہہ رہا ہوں میں تمام عالم اسلام سے مخاطب ہوں، یہ بہت اہم امر ہے، جو قرآن کی آیت اور رسول سے صادر شدہ حدیث کو سننے کے بعد بھی اپنی دنیا میں مگن رہے اور اپنے وقت کے امام کی تلاش میں نہ نکلے، کتب کا اور دلیلوں کا سفر طے نہ کرے، جو علم کی طرف رجوع نہ کرے، جو وقت کے امام کو تلاش کرنے کی زحمت نہ کرے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس شخص کا کوئی وقت کا امام نہ ہو، جو اپنے وقت کے امام کی امامت پر یقین نہ رکھے، اس کا کیا ہوگا؟ یہاں بھی پانچویں امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی ہی خوب تشبیہ ہے کہ جو امام نے دی ہے، اور حدیث پھر اہم میں مصادر شیعی کتاب الکافی شریف، اور راوی کون ہے؟ فقہائے آل محمد میں سے۔ اصلاً یہ تو آل محمد کے زمانے میں ان کے علم کا سورج اس طرح سے روشن تھا کہ ستارے نظر نہیں آتے تھے، لہٰذا ان کا جو بھی چاہنے والا، جو بھی شاگرد ہوتا تھا، اسے صحابی کہا جاتا تھا۔ لیکن ان صحابہ میں سے بھی کچھ فقہا تھے، کچھ دین میں بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہیں محمد ابن مسلم، کہ جن کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو میرے بابا کی روایات شیعوں تک نہ پہنچتی۔ اللہ اکبر۔ محمد ابن مسلم چھٹے امام کے سامنے بیٹھے ہیں، پانچویں امام کے سامنے بیٹھے ہیں، اور پانچویں امام مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے محمد ابن مسلم، کل من دان اللہ بعبادت، اللہ اکبر، ہر وہ شخص جو خدا کے دین پر یقین تو رکھے، ایمان تو لے آئے، خدا کی عبادت تو کرے۔ کیسی عبادت؟ کیا عام عبادت؟ کیا میری اور آپ والی عبادت؟ نہیں، یجہد فیہا نفسہ، اس عبادت میں خود کو تھکا رہا ہو۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، جو شخص اللہ کی عبادت میں خود کو تھکا رہا ہو، ولا امام لہ، لیکن اس کا کوئی امام نہ ہو، کسی کو اپنا امام نہ جانتا ہو، مولا فرماتے ہیں فسعیہ غیر مقبول، اے محمد ابن مسلم، اس کی سعی، اس کی کوشش، اس کی عبادت میں یہ تھکاوٹ قبول نہیں کی جائے گی۔ مولا کیا فقط عبادت غیر مقبول ہو جائے گی؟ نہیں، امام فرماتے ہیں واللہ شانع لأعمالہ۔ اللہ اکبر۔ اس جملے کا لطف محسوس کرنا ہو تو سورہ کوثر کو یاد کیجئے، اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کیا ترجمہ ہے؟ میرے کم سن بچے، نوجوان سب جانتے ہیں سورہ کوثر کا ترجمہ، اور کسی مومن کو یاد نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
اے رسول تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. شانے کہتے ہیں دشمن کو. اب پانچویں امام کے جملے کا لطف محسوس کیجئے. جو شخص اپنے آپ کو عبادت میں تھکا رہا ہے لیکن کسی امام کی امامت کا قائل نہیں ہے, مولا فرماتے ہیں واللہ شانع لأعمالہ. نہ صرف یہ کہ خدا عمل قبول نہیں کر رہا, خدا اس کے اعمال کا دشمن ہے. اللہ اکبر. وہ کر رہا عبادت ہے لیکن بارگاہ الہی میں گناہ لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے. لیکن فرزند رسول یہاں تک کہہ کر خاموش نہ ہوئے, بات کو آگے بڑھایا اور ایک مثال دی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس امر کی اہمیت, عقیدہ امامت کی اور ہمارے زمانے میں عقیدہ مہدویت کی اہمیت, کیسے خدا کی معرفت سے ربط ہے. بات واضح ہو رہی ہے. جو امام کو نہ مانے خدا اس کے اعمال کا دشمن ہے. اللہ اکبر. پھر امام فرماتے ہیں وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ. ایسا شخص کہ جو بڑا نمازی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, ہر سال حج پہ جاتا ہے, ہر سال عمرہ کرتا ہے, اپنے آپ کو عبادت خدا میں تھکا رہا ہے لیکن کسی امام کی امامت کا قائل نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اس کی مثال ایک بکری کی سی ہے. اللہ اکبر. کون سی بکری؟ فرماتے ہیں وہ بکری کہ جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے. اللہ اکبر. اچھا, کسی کو یہاں کوئی پریشانی نہ ہو کہ امام ایک انسان کو بکری سے تشبیہ دے رہے ہیں. توجہ کیجئے گا, یہ وہی زبان ہے کہ جو ہمیں قرآن صامت میں نظر آتی ہے. اللہ اکبر. وہ زبان کے جو قرآن صامت میں نظر آتی ہے اسی زبان سے آل محمد کلام کر رہے ہیں. قرآن میں کہیں نہ جائیے, سورہ جمعہ مسلمان ہر جمعے کو پڑھتا ہے نا, کیا فرمایا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. وہ یہودی لوگ, وہ یہودی علماء, وہ علماء کہ جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا, جنہیں تورات کی تعلیمات سکھائی گئی, ثم لم یحملوها, لیکن انہوں نے اس تورات پر عمل نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا؟ کمثل الحمار. ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے. جس طرح سے قرآن صامت میں خدا عالم بے عمل کو ایک جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں, بالکل اسی طرح قرآن ناطق ایک ایسے شخص کو کہ جو عقیدہ امامت کا قائل نہ ہو, کہ جو قرآن میں آیت امامت کو پڑھ کر بھی عقیدہ امامت سے منہ موڑ رہا ہو, امام اسے بھی ایک جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے. اب کسی کے ذہن میں کوئی حداثت نہیں آئے گی اس حدیث کو سننے میں. امام کیا فرماتے ہیں؟ جو امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا, خدا کی عبادت کر رہا ہے, اس کی مثال اس بکری کی سی ہے کہ جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو جائے. پھر کیا ہو؟ رات تاریک ہو جائے. یہ بکری ریوڑ سے جدا ہو کر پریشان حال گھوم رہی ہے. اسے نہ کوئی کھلانے والا ہے, نہ کوئی پلانے والا ہے, نہ کوئی اسے درندوں سے بچانے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے رہنما سے جدا ہو گئی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے. یہاں تک بھی امام تشبیہ میں نہ رکے, فقط ایک امام کو چھوڑا تھا نا, فقط اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے میں کوتاہی کی تھی. لیکن امام فرماتے ہیں اس بکری کو اچانک ایک ریوڑ نظر آیا, رات کی تاریکی میں یہ اس ریوڑ سے جڑ گئی. لیکن جب صبح نمودار ہوئی تو جو چرواہا تھا جس کا ریوڑ تھا, اس نے اس بکری کو اپنے ریوڑ سے ہنکار کر نکال دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نہیں معلوم فرزند رسول کی کیا حکمتیں ہیں, کیا بیان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اس بکری نے ایک امام وقت کی امامت کو چھوڑا تھا, 3 ریوڑ بدلنے پڑے. بات پہنچ رہی ہے, توجہات ہیں. یہاں تک کہ تیسرے راعی نے بھی اسے اپنے ریوڑ سے نکال دیا. اس بکری کا انجام کیا ہوا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. یہاں تک کہ درندوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اس بکری کو دعوت میں اڑا لیا. بکری تھی, تنہا تھی, اپنے ریوڑ سے جدا تھی, 3 ریوڑ کے مالک اسے ٹھکرا چکے تھے. درندوں نے دیکھا, بھیڑیے نے دیکھا تنہا ہے, اس کا شکار کر لیا. کیا ہوا؟ ایک اپنے راعی کو, اپنے رہنما کو چھوڑا تھا,
لہٰذا درندوں کی درندگی کا شکار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نہیں معلوم کیا حکمتیں ہیں امام کی ان تشبیہات میں، لیکن یہ مادی تشبیہات ہیں، لیکن جو مطلب بیان ہو رہا ہے، جو بات بیان ہو رہی ہے، وہ معنوی بات ہے، وہ عقیدے کی بات ہے۔ ذرا سمجھیے گا امام نے کیا فرمایا، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، کیا فرزند رسول نے ایسے ہی کہہ دیا؟ نہیں عزیزوں، یہ کھانا پینا بڑی حکمت والی بات ہے۔ ذرا قرآن کی آیتوں کو دیکھیے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ تھکے تو نہیں ہیں، تھک کر تو نہیں سن رہے، سماعتیں آمادہ ہیں تو چند آخری مطالب پیش کروں۔ وہ بکری کے جو ریوڑ سے جدا ہو گئی، لا تشرب ولا تأکل، نہ کچھ کھانے مل رہا ہے نہ کچھ پینے مل رہا ہے، آب و غذا سے محروم ہے، بیابان میں پھر رہی ہے۔ کیا مطلب آب و غذا سے محروم ہے؟ امام اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت دیکھیے، خدا فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کسے کہتے ہیں؟ اپنے کھانے پر نگاہ کرے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا یہاں کون سے کھانے کی بات ہو رہی ہے؟ فرمانے لگے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ عِلْمِهِ عَمَّنْ يَأْخُذُ۔ یہاں کھانے سے مراد کوئی مادی کھانا نہیں ہے، بلکہ معنوی کھانا ہے، روح کی غذا ہے۔ ارے انسان دیکھے کہ وہ کھانا کیا کھا رہا ہے، مراد کیا ہے؟ انسان دیکھے کہ وہ علم کس سے لے رہا ہے، عقیدہ کس سے لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بھیڑیے کہ جو اس بکری کو کھا رہے ہیں، جو اس کا شکار کر رہے ہیں اسے تنہا دیکھ کر، یہ کیا مثال ہے؟ گویا کہ جس کا کوئی امام نہ ہو، جس کی رہنمائی کے لیے در آل محمد نہ ہو، وہ پھر ہمیشہ در در بھٹکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کسی در پر دھر لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے گمراہ کر لیا جاتا ہے، غلط سمتوں غلط راستوں پر نکل جاتا ہے، اور اسی گمراہی کے عالم میں اسے موت آتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا، مات میتۃ الجاہلیہ۔ اللہ اکبر۔ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے۔ یہ ربط ہے، یہ گہرا ربط ہے عقیدہ مہدویت اور معرفت خداوندی کا، اور اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک آج اپنی بات کو روک رہا ہوں۔ ہماری گفتگو کہاں ہے؟ مہدویت اور دین میں بھی، دین کے پہلے جز عقیدے میں، اور عقیدے کے پہلے جز معرفت خدا اور توحید سے مہدویت کا ربط۔ یہ نقشہ گفتگو کا ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ بس عزیزوں، 11ویں سفر کی شب آ گئی ہے۔ یہ ماہ سفر کہ جسے مسلمان سفر الخیر کہہ کر یاد کرتے ہیں، کہ جسے سفر مظفر کہا جاتا ہے، مظفر یعنی کامیابی کا مہینہ۔ اس سفر نے آل محمد کو بڑی سختیاں دکھلائی ہیں۔ یہ ماہ سفر علی کی بیٹیوں کے لیے بڑا کٹھن سفر ثابت ہوا۔ اللہ اکبر۔ ماہ سفر ہیں اور خاندان عصمت و طہارت سفر میں ہیں، اور سفر کس طرح کا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی عالم اسلام کا کوئی فرد یہ نہ سمجھے کہ اگر آل رسول سفر کر رہی ہے تو بڑے اہتمام سے کر رہی ہوگی۔ ارے اس زمانے کی بہترین سواری دی گئی ہوگی، ارے اونٹوں پر بہترین سائیدار کجاوے دیے ہوں گے، ارے ہر منزل پر روکا جاتا ہوگا تاکہ رسول کی بیٹیاں اپنی تھکاوٹ کو کم کر لیں، اپنی بھوک اور پیاس کو بجھا لیں۔ ارے مسلمانوں کا یہ گمان درست نہیں ہے۔ اس سفر کے مہینے میں آل محمد نے جو سفر کیا وہ سخت ترین سفر تھا اہل بیت رسول کا۔ کیسا سفر؟ یہ وہ دن ہیں کہ جب آل محمد شام میں وارد ہو چکے، اور خدا کی قسم رونے کے لیے فقط شام کا نام ہی کافی۔ آج گفتگو کی ابتدا ہے، ابھی مجھے بہت مصائب پڑھنے ہیں، ابھی تو سفر کی ابتدا بیان کر رہا ہوں۔ کربلا سے کوفہ تک تو آل محمد کو ایک ہی رستے سے لایا گیا، اور کوئی رستہ نہیں ہے، بڑا قریب ہے کربلا سے کوفہ، 1 سے 1.5 دن کا اس زمانے کے اعتبار سے فاصلہ۔
لیکن جب کوفہ سے شام لے جایا جانے لگا شہزادیوں کو، تو اب کوفہ کے شام کے دو راستے ہیں۔ اللہ اکبر، میں تو تاریخ بیان کر رہا ہوں، میں کیا کروں کہ یہ تاریخ ہی سخت ترین مصائب ہے اہل بیت کا۔ کوفہ سے شام تک دو راستے ہیں۔ ایک راستہ آج ہی نقشہ جا کر دیکھیے گا اور آل نبی کی غربت پر روئیے گا، علی کی بیٹیوں کی غربت پر روئیے گا۔ ایک راستہ کہ جو کوفہ سے سیدھا شام جاتا ہے، اس راستے کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ زیادہ تر بیابانوں سے ہو کر گزرتا ہے، اس میں کچھ آبادیاں بہت کم آتی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آل نبی کو اس راستے سے شام نہ لے جایا گیا۔ ارے راستہ وہ منتخب کیا گیا کہ جو کوفہ سے شام تک کا طویل راستہ تھا، کہ جس راستے میں کئی آبادیاں آتی تھی۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق فقط کوفہ سے شام تک پہنچنے کے راستے میں 36 آبادیاں آئیں۔ کچھ چھوٹی آبادیاں ہیں، کچھ بڑی آبادیاں ہیں، کچھ مسلمانوں کی آبادیاں تھی تو کچھ یہودیوں کی آبادیاں تھی۔ ارے جب مسلمانوں کی آبادیوں میں لایا جاتا تو یہ صدا دی جاتی ہے، مسلمانوں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اے مسلمانوں بادشاہ وقت سے بغاوت کی ہے، انہیں ان کی بغاوت کی سزا دو۔ لیکن جب یہودیوں کی بستی سے گزارا جاتا تو کہا جاتا ارے اس علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں کہ جس نے خیبر میں تمہیں نقصان پہنچایا تھا، ارے آؤ اور علی کی بیٹیوں سے اپنا بدلہ لے لو۔ ارے وہ یہودی تھے، رسول کی بیٹیوں کا احترام نہ جانتے تھے۔ ارے کوئی پتھر لے کر آگے بڑھتا تھا، کوئی کنکر لے کر آگے بڑھتا تھا، جسے کچھ نہیں ملتا تھا اپنے گھر کی چھت سے کھولتا ہوا پانی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ زاداروں، رونے کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، امر بعین حسینی کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ کیسے ماہ محرم آ کر گزر گیا اور کیسے ماہ سفر اپنے نصف کے قریب پہنچ چکا۔ زاداروں، رونے میں نہ شرمانا، نہیں معلوم اگلے برس ہمیں سید الشہداء پر عزاداری، مولا کو پرسا دینا نصیب ہو نہ ہو، اور ہر مجلس ایسے رونا جیسے یہ ہمارا آخری پرسا ہے۔ اور کیسے رونا کہ جیسے چھٹے امام رویا کرتے تھے، کیسے رونا کہ جیسے چھٹے امام نے ہمیں رونے کو سکھلایا ہے۔ ارے جب سجدے میں جاتے تھے نا فرزند رسول تو دعا کیا کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے جد حسین کے غم میں اٹھا کرتی ہیں۔ ہر غم کو چھپا لینا عبادت ہے، لیکن حسین کے غم میں چیخ مار کے رونا عبادت ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ انہی آنسوؤں کو آنکھوں میں سجا کر اس روایت کو سننا، ان مصیبتوں کو سننا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ارے بیٹیوں والے تشریف فرما ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں۔ سفر سے بات کا آغاز کیا، سفر کی ایک روایت اور پھر زحمتیں تمام۔ ہاں زاداروں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ طویل رستے سے کوفہ سے شام جا رہا تھا، جہاں 36 کے قریب یا 32 کے قریب بستیاں آئیں، جہاں کئی بیابان آئے، وہیں کچھ جنگلات بھی آئے، اور انہی جنگلات یا بیابانوں میں سے کسی ایک علاقے کا واقعہ ہے۔ تاریخ نے اس علاقے کو نہیں لکھا، یقیناً جب میرا وقت کا امام ظہور فرمائے گا نا تو نشاندہی کرے گا، یہی وہ علاقہ ہے۔ ہاں، وہ کون سا علاقہ ہے؟ جب یہ شہداء کے سر جا رہے ہیں اور نوکے نیزہ پر بلند ہیں اور بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہیں۔ ارے اسی ایک بیابان میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں وہ نیزہ بردار کہ جس کے ہاتھ میں سر حسین تھا، اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا اور وہ سر حسین والا نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ اب نیزہ
بردار آگے بڑھا، نیزے کو زمین سے اکھاڑنا چاہتا ہے لیکن نیزہ زمین سے نہیں اکھڑتا۔ کئی طاقتور جوان آگے آئے لیکن کوئی نیزے کو زمین سے نہ ہٹا سکا۔ ارے جب شمر لعین نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا ارے ٹھہر جاؤ، میرے پاس ایک طریقہ ہے، میرے پاس راہ حل ہے، میں جانتا ہوں کہ سر حسین کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ کیا کرو؟ کہنے لگا نیزے سے اپنے رخ کو موڑ لو، اپنے رخ کو حسین کے لاغر اور مریض بیٹے سید سجاد کی جانب کر لو۔ کیا کرو؟ کہنے لگا ذرا میرا میخوں والا تازیانہ لاؤ۔ ارے جہاں سید سجاد زنجیروں اور بیڑیوں میں جھکڑے ہوئے اپنی جگہ پر قائم تھے، ارے لعین سید سجاد کے قریب آیا، میخوں والا تازیانہ اٹھایا، سید سجاد پر تازیانے برساتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے ارے اپنے بابا کے سر سے کہو یہ آگے کیوں نہیں بڑھتا، یہ سفر کیوں نہیں کرتا۔ سید سجاد جب ایک مرتبہ درد کی شدت سے کراہنے لگے، ایک مرتبہ بابا کے سر اقدس کا رخ کیا، اے بابا جان آپ کیوں سفر نہیں کرتے؟ ارے روایت کے عجیب جملے ہیں، سر کو پیٹ کے رونا، رونے میں نہ شرمانا۔ ارے سر حسین سے ایک مرتبہ کلام بلند ہوا، ارے لوگوں نے صدا سنی، اور صدا میں کیا سنا؟ حسین کی ایک 4 برس کی بیٹی کا نام سنا۔ یہ نام سننا تھا کہ تمام لوگ اس اونٹ کی جانب متوجہ ہوئے کہ جس پر حسین کی لاڈلی سکینہ 4 برس کی بچی کو تنہا بٹھایا گیا تھا، اونٹ کی پشت خالی تھی۔ ارے سید السجاد سمجھ گئے میرے بابا کا سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ بابا کی لاڈلی سکینہ قافلے سے گم ہو گئی ہے۔ شہزادی زینب نے خود کو ناکے سے گرایا، ارے ایک مرتبہ سکینہ سکینہ پکارتی ہوئی قافلے سے پیچھے چلی ہے، کیا منظر دیکھا، ارے ایک نقاب پوش شہزادی ہے اور ان کی گود میں 4 برس کی بچی سو رہی ہے۔ جب شہزادی زینب قریب پہنچی، ارے اس نقاب پوش شہزادی نے، معظمہ نے اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ، یہ بچی ابھی تھک کر سوئی ہے۔ شہزادی زینب کے تعجب میں اضافہ ہو گیا، ارے وہ سکینہ کہ جو مظالم کی سختیوں کی وجہ سے اپنے سائے تک سے سہم جاتی تھی، اس جملے کا حق ادا کرنا عزیزو، وہ سکینہ کہ جو اپنے سائے تک سے سہم جاتی تھی کیسے کسی اجنبی معظمہ کی گود میں بیٹھی ہے، کیسے اسے نیند آ گئی۔ شہزادی زینب سے رہا نہ گیا، سوال کیا ہے معظمہ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا، میرے نانا رسول خدا آپ کو اجر دیں گے۔ ارے جب نانا کا نام سننا تھا معظمہ نے نقاب ہٹایا، اے زینب اپنی ماں فاطمہ زہرا کو نہ پہچان۔ اجرکم علی اللہ وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ان آنسوؤں کو، ہمارے اس گریے کو، ہماری اس عزاداری کو قلب نازنین دختر رسول کے لیے، حضرت صدیقہ کونین کے قلب اطہر کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بانیان کی تمام زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں، بار الہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين. ماتم حسین.